کردار کی بات نہ کریں. میرے کسی بیٹے نے پولیٹیکل اسائلم نہیں لیا. قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اس سے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے. السلام علیکم. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کر دیا، اگر عمران خان کو کچھ ہوا جناب اسپیکر تو ہم پورا ملک جام کر کے رکھ دیں گے. آپ کو اپنے کانوں میں انگلیاں لینی پڑیں گی اور عمران خان کا نعرہ پورے ملک میں گونج اٹھے گا. آپ لوگ اتنے بزدل ہو کہ عمران خان کے نام سے بھی آپ کو خوف آتا ہے. آپ لوگ عمران خان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یہ 17 سیٹوں والے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شرم سے ڈوب مرو. اگر اب ہم اسلام آباد کے لیے نکلے تو سر پہ کفن باندھ کر نکلیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اپوزیشن لیڈر کی تقریر پر ایوان میں لرزہ طاری. آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار رہوں. کردار کی بات نہ کریں. میرے کسی بیٹے نے پولیٹیکل اسائلم نہیں لیا. کون پوائنٹ آؤٹ کرنا کریں. قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اس سے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری. آپ انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ، آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ طوفانوں کے حوالے کر دیں گے. ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے. جناب اسپیکر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں، جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں، جس پارٹی کے وہ، حتی MQM کے جو بھی ہیں، جناب اسپیکر ہم نے آج رات تمام پاکستان، گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک، جنوب مغرب میں، ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جالب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو. نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے. آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے، یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے. ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے. راجہ صاحب کا دستخط کر لیں، بلاول کا کر لیں، MQM والے کر لیں، مسلم لیگ والے کر لیں. عمران کا دستخط میں لاؤں گا جناب اسپیکر. I will bring it. Let us save پاکستان. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر. کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں، کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں ہے جناب اسپیکر. بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران سے یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو، وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں. آپ بھی بھولیں، ہم بھی بھولتے ہیں. آپ بھی توبہ کر لیں، ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابیب جالب کی وہ بتائیں گے. جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک، اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوششیں کی گئی. جناب اسپیکر 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا. میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا جناب اسپیکر. عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چینتی ہے.
ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیوں خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے. جناب اسپیکر, آپ نے وہ بھی کر دکھایا. آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے, خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا, کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی, آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا. جناب اسپیکر, خدا کو مانے, ابھی جو آپ کر رہے ہیں, میں مفتی نہیں ہوں, میں آؤں گا ان باتوں پہ, تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر, ہم مسلمان ہیں, میں سیدھی سادی بات کروں گا, پٹھان آدمی ہوں, نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں, قرآن شریف کا قاری ہوں. آدم علیہ السلام وہ انسان تھا, وہ تخلیق اللہ پاک کی, جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں, یہ خون بہائے گا, بغاوتیں کرے گا. اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. جناب اسپیکر, پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف, اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے. شیطان کو فارغ کر دیا گیا. جناب اسپیکر, اور اس کو اور اس کی ہماری نانی, ہماری دادی, ہم سب کی, بابا آدم اور ہماری دادی, ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر, ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا, اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا, اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر, جب انہوں نے لرزش کی, کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی, صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے, نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو, کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر, موسیٰ علیہ السلام, جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے, اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ, بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی. جناب اسپیکر, صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے, کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں جاؤ, تمہارے پیچھے بغاوت ہو گئی ہے, سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں, وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا. اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا. اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا. جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہم ان کو آدم علیہ السلام, یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی, ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. جناب اسپیکر, بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو, ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالیں میں دیتا ہوں. جناب اسپیکر, یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. آپ کا آدمی ہے, شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا, نہ بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا. 6000 ووٹوں کا فرق تھا. آئی سلوٹ ہم, میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر, یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر, مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ عمران خان نے محمود اچک زئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا,
کیا یہ عمران خان کا فیصلہ درست تھا یا عمران خان کو اپنی پارٹی میں سے کسی کو ایک اپوزیشن لیڈر بنانا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. آپ کو حضرت مناظر خان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر. پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ دو آدمی, ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں, میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہوگا, یو نو ایوری تھنگ, آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر, ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک, میرے بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کے بعد قرآن کریم, بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا, میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے, انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو, انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے, آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ, آپ حملہ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ یوں ہی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے, ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے جناب اسپیکر. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان, جناب اسپیکر آپ اس کے گواہ ہیں, تحریک تحفظ پاکستان لوگوں نے اس وقت بنائی جبکہ آپ کے ارادے آپ کے ذہنوں میں تھے, جبکہ آپ کے ارادے, لیکن سیاسی کارکن سمجھتے ہیں 1.5 سال پہلے انہوں نے آئین کی دفاع کے لیے تحصیل بنائی ہے, آج وہی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. آئین تحفظ پاکستان کا اعلان ہے جناب اسپیکر. ان کے اس مصحوف کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ بنوا کر ایک ایسے ملک میں یورپ میں ٹریول کیا جہاں پر ٹریول ویزا فری تھا, اور وہاں سے یہ بندہ, ان کا بیٹا اٹلی گیا. اٹلی جا کے اس نے پولیٹیکل اسائلم, اور جس پاسپورٹ کی یہ کہتے ہیں ہم عزت کریں گے, اس پاسپورٹ کو اس نے سرنڈر کیا. سر کیا یہ پریولیج اس ہاؤس کی نہیں ہے کہ غلط طور پہ اپنا یہ چیزیں استعمال کرنا اور اس کے بعد یہاں آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ ہم بڑا جی اصول کا مجھے یہ بتائیے سر, کیا کورم زیادہ ضروری ہے یا اس طرح کی ذمہ داری کہ آپ کو ایک اختیار, آپ کو ایک پرک پریولیج دیے گئے ہیں, آپ اس کا غلط استعمال کریں؟ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اس پریولیج کا غلط استعمال انہوں نے کیوں کیا. اور سر گزارش یہ ہے, سر میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ہاؤس آپ کسٹوڈین ہیں, اس چیز کا نوٹس لے کر اس کو آپ نے کمیٹی میں بھیجنا ہے, اس کو فل ہاؤس میں رکھنا ہے. سر اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے, یہ صرف بدنامی پاکستان کے لیے نہیں, یہ ہمارے 99% آنریبل ممبرز ہیں جو کہ صحیح استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے بدنامی کا باعث بنا اس ہاؤس کے لیے. اور اس طرح کے لوگ On multiple occasions, he has also misbehaved with police and security personnel deployed for security duties within the Secretariat as well as with the chair. Furthermore, on 13th May 2026, he undermined the authority of the chair and lowered the dignity of Parliament by using abusive and threatening language against fellow members, thereby disrupting the decorum and discipline of the House. His conduct is unbecoming of a parliamentarian as he has repeatedly violated the sanctity of the House, disregarded the authority of the chair, and willfully obstructed the proceedings in contravention of the rules. In view of the above, I hereby
name him under Rule 21 of Rule of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. I now put the question to the House whether Mr. Muhammad Iqbal Khan, MNA, should be suspended from the service of the... کرام آپ نے اپوزیشن لیڈر جناب محمود اچک زئی صاحب کی دھواں تقریر سنی۔ محمود اچک زئی صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں، اگر ہم اب سڑکوں پر نکلے تو پھر آپ کو اپنا منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام جو ہے وہ بیزار ہو چکی ہے، عوام جو ہے اس نظام سے تنگ ہو چکی ہے۔ اگر اب عوام باہر نکلی تو آپ لوگوں کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا۔ اس وقت سے ڈر جائیں جب عوام آپ کو ایوان سے گھسیٹ کر باہر نکالے گی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی خاموش مارشل لا لگ ہوئی ہے اور جمہوریت کے لباسے میں ایک بہت بڑا آمر جو ہے وہ جو ہے پاکستان کی حکومت پر جو ہے بڑا جوان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ صرف ان کو اس لیے وزیر اعظم بنایا گیا ہے کہ یہ صرف ہاں میں ہاں منانے کے لیے۔ ناظرین، طاقتور اداروں کو ڈمی وزیر اعظم چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور جو وہ کہیں آگے سے وزیر اعظم صاحب کہیں جی سر۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور کون ہے اور جو پالیسیاں پاکستان کی بناتے ہیں یا جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں عوام کا کروڑوں اربوں روپیہ لگتا ہے، اگر آپ نے اس طرح سلیکشن ہی کرنی ہوتی ہے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ پاکستان 75 سالوں سے سٹرگل کر رہا ہے، آج تک پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے۔ ناظرین، چین ہم سے بعد میں آزاد ہوا، بنگلہ دیش ہم سے بنا، مگر ہم سے آگے اتنا چلے گئے، اتنی انہوں نے ترقی کی کہ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ پاکستان میں دنیا کی ہر چیز جو ہے موجود ہے۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے لیڈر کی۔ کاش پاکستان کو قائد اعظم کے بعد کوئی قائد اعظم جیسا ہی لیڈر مل جاتا تو پاکستان دنیا کا عظیم ملک بن جاتا۔ ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا کہ میں IMF کو یہاں پر لے آؤں گا، میں عالمی بینک کو پاکستان میں لے کے آؤں گا، مگر اس کے بعد کوئی ایسا نظریہ رکھنے والا آیا ہی نہیں۔ زرداری صاحب نے بھٹو کی سیاست کو ایسے دفن کیا اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی باپ کی سیاست کو کنٹینیو رکھا ہے۔ اصل میں زرداری اور شہباز شریف ایک دوسرے کا پیٹ پاڑ کر کرپشن کے پیسے نکلوانا چاہتے تھے، مگر عمران خان جب آئے تو یہ سارے ایک ہو گئے، ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا اور دوسرا ملک کا صدر بن گیا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔